أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیو بزرگوں، گزشتہ کل سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے آئی تھی. سورہ فاتحہ میں رب ذوالجلال نے ہمارے لیے دعا کے طور پر ایک آیت کو نازل کیا ہے. روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن فرما، ہماری رہنمائی فرما، ہم ہدایت کے راستے پر چلیں، ایسا کوئی ذریعہ ہمارے لیے عطا فرما. چونکہ جب ہم سورہ فاتحہ میں یہ دعا مانگتے ہیں تو رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کو اس کا نزول کیا ہے. گویا کہ ہم جو سوال اللہ سے کر رہے ہیں اس کے جواب کے طور پر اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے. جیسا کہ کل بھی آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کی فضیلتیں آئی تھیں تو اس کی بھی فضیلت سن لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان کا دخول نہیں ہوتا. آج ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، جنات، آصف، جادو وغیرہ کی جو بھی چیزیں ہمارے گھروں کے اندر ہوتی ہیں بہت زیادہ انتہائی پریشان رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتا دیا ہے کہ کسی کے دروازے پر جا کر کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جنات کو، شیاطین کو باندھ کر کے باہر پھینک دے گا، گھر کے اندر داخل ہونے نہیں دے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے لیے ایک کوہان ہوتا ہے. کوہان کا معنی ایک چیز کا بلند حصہ ہوتا ہے، اعلیٰ اور عظیم حصہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے اندر جو اعلیٰ حصہ ہے، قرآن کے لیے جو کوہان ہے، یہ سورہ بقرہ ہے. پھر آگے چلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہاں پر ایک بات دیکھیں، جب بھی کوئی دنیا کا عالم، بڑا آدمی کتاب لکھ کر لوگوں کو فائدہ نہ پہنچاتا ہے، کوئی مصنف اپنی کتاب کی تصنیف کرنا چاہتا ہے تو کتاب مکمل لکھنے کے بعد آخر میں الفاظ لکھتا ہے کہ اگر کسی کو پڑھنے میں کوئی کوتاہی، کمیاں مل جائے تو مجھے اطلاع کر دے. یا کوئی مؤلف اپنی تالیف کے اندر یہ بات لکھتا ہے، ختم ہونے کے بعد لکھتا ہے اگر خامیاں معلوم ہو جائے، اگر کوتاہیاں معلوم ہو جائے، کہیں کتابت کی غلطی آ جائے تو اس نمبر پر رابطہ کر کے مجھے اطلاع کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی. یعنی دنیا کا ہر عالم جو بھی کتاب لکھنے والا ہے کتاب کو مکمل لکھنے کے بعد آخر میں کہتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کہتا ہے، بندے سے کہتا ہے الف لام میم پڑھ ذالک الکتاب لا ریب. جہاں تک بندہ پڑھتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کہتا ہے اپنی گاڑی کو روک دے، اپنی گاڑی پہ بریک لگا دے. پوچھتے ہیں اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ دستور ہے رب کائنات کا. جب دنیا کا مصنف کہتا ہے، کتاب پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ میری غلطیاں اگر کتاب میں ہوں تو مجھے اطلاع کر دینا. میں احکم الحاکمین کہتا ہوں غلطیاں اس کے اندر نہیں ہیں، پہلے عقیدے کو پاک کر. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تجھے ذہن کو خالی کرنا ہوگا کہ اس کتاب کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب کے اندر جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب کے اندر افسانوں کی گنجائش نہیں ہے. اگر تو اپنے عقیدے کو پاک و صاف رکھتا ہے تو اب تجھے اس کے بعد آگے پڑھنے کی اجازت ہے. آگے پڑھ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. چونکہ ہم نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ نے کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور یہ متقیوں کے لیے رہنمائی کرنے والی چیز ہے. پھر اللہ کہتا ہے متقی کون ہے؟
آگے اللہ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھی باتوں پر، ان دیکھی باتوں پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ اردو کے اندر دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے جاننا ہوتا ہے اور ایک لفظ ہے ماننا ہوتا ہے۔ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، ہم جانتے ہیں کہ دن میں 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں۔ یہ صرف جاننا ہے۔ ماننا اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس پر عمل کریں۔ کفار مشرکین جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں لیکن انہوں نے مانا نہیں ہے۔ ابو جہل جانتا تھا کہ یہ اللہ کا حبیب ہے لیکن اس نے مانا نہیں ہے۔ ابو لہب جانتا تھا کہ یہ بھی اللہ کا رسول ہے لیکن اس نے مانا نہیں ہے۔ ابلیس بھی جانتا ہے کہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اللہ کا پیغمبر ہے لیکن اس نے مانا نہیں ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، یہاں پر متقین کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے یؤمنین، اس کا معنی ماننا ہے، صرف جاننا نہیں ہے۔ کن باتوں کو ماننا ہے؟ بالغیب، ہر وہ بات جو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال، غیب کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ نے متقین کی تعریف میں کہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ان باتوں کو کہتے ہیں جن کا تعلق ہماری عقل سے نہیں ہے۔ اب میں سورج کو دیکھ کر کہوں کہ میں نے سورج کو دیکھا ہے، اب میں جانتا ہوں، یہ غیب نہیں ہے۔ میں کپڑے کی دکان میں جا کر عمدہ قسم کا کپڑا خرید کر آتا ہوں، یہ غیب نہیں ہے۔ غیب ان کو کہتے ہیں جو نہ ہماری عقل وہاں تک پہنچ سکتی ہے، بلکہ غیب اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں اس امت کے سامنے لا کر رکھ دی ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں آمنا سلمنا، ہم نے اپنے آقا کی بات کو مان لی ہے، ہم نے اپنے آقا کی بات کو تسلیم کیا ہے، اس کا نام ایمان بالغیب ہے۔ ہمیں کا کوئی بھی نہیں جانتا کہ جنت اللہ نے کیسی بنائی ہے، جہنم اللہ نے کیسی بنائی، کسی کو نہیں معلوم۔ قبر کے اندر جانے کے بعد ہمارے ساتھ احوال کیا آنے والے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے اتنا اتنا ثواب دے دوں گا، اور غلط کام کرنے پر، گناہ کے کام میں پڑنے پر میں اتنا عذاب دے دوں گا، اور اچھے کام پر ثواب بھی اتنا دے دوں گا۔ ہم پر کوئی نہیں جانتا کہ ثواب کیا چیز ہے اور گناہ کیا چیز، اس کی سزا کیا چیز ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ صرف ہم اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہیں ان کو ہم مانتے ہیں، اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کی ہم امت ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے نبی کو بالمصافحہ دیکھتے ہیں، آمنا سامنا ہو کر دیکھتے ہیں، تو نبوت کی نشانیاں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں، یعنی آفتاب کی طرح انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور صادق رسول ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اصل ایمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں۔ یہ میرے اور آپ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، اصل ایمان ان کا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی زبان سے براہ راست وعیدات کو نہیں سنے ہیں، براہ راست جو اللہ کے جو انعامات ہیں ان کو نہیں سنا ہے، ان لوگوں کا ایمان اصل چیز ہے۔ تو یہ پیشن گوئی ہمارے بارے میں ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین کی صفت میں سے پہلی صفت ہے، نبی کی ہر بات کو جو صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچ جائے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ قطعی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو آنکھ بند کر کے ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ جب ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے بتائی ہے تو دوسرا اسٹیپ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ پہلی صفت اللہ نے بتائی ہے متقین کی، الذین یؤمنون بالغیب۔ پھر آگے چلے، اللہ کہتا ہے وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، پھر متقیوں کی دوسری صفت نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز کا قیام الگ چیز ہے، نماز کو پڑھنا الگ چیز ہے۔ نماز کا قیام کسے کہتے ہیں؟ آدمی آتا ہے، فرائض پڑھتا ہے، واجبات پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، جو بھی پڑھتا ہے، لیکن نماز کے فرائض کے ساتھ پڑھتا ہے۔ نماز کے اندر جتنے واجبات ہیں ان کو بجا لا کر کے پڑھتا ہے، نماز کے اندر جتنے آداب مستحبات ہیں ان کو بجا لا کر کے پڑھتا ہے، تو اس وقت اسے کہتے ہیں کہ اس نے نماز کو قائم کیا ہے۔ اگر آ گیا دھڑلے سے فرض نماز تھی، نہ فرض کی پرواہ، نہ واجبات کی پرواہ، نہ آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھ لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، بہت سارے چور مساجد کا رخ بھی کر لیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا چور بھی مسجد کے لیے نماز پڑھنے آتا ہے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نمازی نہیں، چور نمازی کی شکل میں آتا ہے دھڑلے سے کوے کی طرح ٹھونگ مارتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ایک ہی مرتبہ بھی نہیں پڑھتا، فوراً اٹھ جاتا ہے، رکوع کی تسبیح ایک بھی مکمل نہیں ہوتی، فوراً ادا کر کے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چور کہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی مکمل رعایت کے ساتھ، آداب کے ساتھ پڑھنے والا نماز کو قائم کرنے والا ہے۔ اگر نماز کے اندر فرائض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، واجبات چھوٹ جائے سجدہ سہو کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور اگر مستحبات کی آداب کی رعایت کیے بغیر نماز پڑھ لی جائے تو نماز بے رونق ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا موقع دیا ہے، تو ہماری عادت ہے ہم جیسے ہی ایک چاند دیکھتے ہیں تو مساجد کی طرف آتے ہیں، دوسرا چاند دیکھتے ہیں تو نمازیں بھول جاتے ہیں۔ جیسے ہی شعبان کے بعد رمضان المبارک کا چاند دکھتا ہے تو سارے مسجد کی طرف آ جاتے ہیں، پھر جب عید کا چاند دکھتا ہے تو پھر نمازوں کے لیے چھٹی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو تم اپنے قدموں کی صلاۃ کی طرف آگے بڑھاؤ، اپنے قدموں کو صلاۃ کی طرف آگے بڑھاؤ تو میں فلاح کو لے کر تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ دن میں کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اللہ نے کبھی ہم سے یہ نہیں کہا کہ دن کے اندر ہر دن میں تم حج کرتے رہو، دن کے ہر پورے سال کے اندر تم روزے رکھا کرتے رہو۔ اگر عبادات کے اندر ایک طرف سے دیکھ کر ایک طرف سے آتے جائیں تو ہمیں نماز کی قدر اہمیت اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال دن میں ہر مرتبہ یہ پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم پوچھتے ہیں اے اللہ ہم نماز کی طرف آئیں گے تو ہمیں کیا دینے والا ہے؟ ہم تیری مسجد کی طرف آئیں گے تو کیا دینے والا ہے؟ اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ پہ تمہارا عمل ہوگا تو حی علی الفلاح میں تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، نماز کی طرف تم آؤ کامیابی تمہاری قدموں میں ڈال دی جائے گی۔ آخرت کے جو احوال ہیں اس سے پریشان ہے، دنیا میں رہ کر مالی حالات سے پریشان ہے، جانی حالات سے نقصان ہے، ہر طرح کی پریشانیوں سے تم دوچار ہو گئے ہو، اب صرف تمہارے پاس نماز ہی کا ایک ذریعہ ہے، آؤ میں ہر طرح کی تمہاری پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل تراویح کے اندر بھی وہ آیت تلاوت کی گئی تھی جو ایمان والے کی صفت ہے، وہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو یہ مومنین کا جملہ ہے، دنیا میں بھی بھلائی چاہتا ہے، آخرت میں بھی بھلائی چاہتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تو میرے پاس نماز کی طرف میرے قریب ہو جا، میں تجھے دنیا کے اندر بھی راحت دوں گا اور آخرت کے بعد بھی تجھے راحت اور آرام سے تیری زندگی بسر کرواؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے معراج پر جا رہے تھے اللہ نے بلایا تھا اے میرے حبیب میرے پاس آؤ، تمہیں میں قیمتی تحفہ دینے والا ہوں۔ اللہ کے رسول آسمان پر گئے، آسمان پر آنے کے بعد رب ذوالجلال نے کہا کہ یہ 50 نمازیں ہیں، یہ اپنی امت کو ہبے کے طور پر میں دے رہا ہوں، لے جا کر اپنی امت تک اس کو پہنچا دینا۔ اللہ کے نبی نیچے آ رہے تھے، آسمان سے اتر رہے تھے، ایک آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے، سلام کیا، جو باتیں تھی باتیں کرنے کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ رہے؟ اے موسیٰ کلیم اللہ میں تو اللہ کے دربار سے آ رہا ہوں۔ پوچھا کیوں گئے تھے؟ کہا اللہ نے مجھے اپنی امت پر ایک تحفہ دینے کے لیے بلایا تھا، وہ تحفہ نماز کی شکل میں اللہ نے میری امت کو دیا ہے اور مجھ پر 50 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں ایسا نہ کرنا، میں نے اسرائیل کو دیکھا ہے، اسرائیل کے رہنے والوں میری قوم کو میں نے دیکھا ہے، ان پر ایک نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑھی جاتی، جاؤ اپنے رب سے اس کے اندر کمی کر کے واپس آنا۔ اللہ کے رسول جاتے ہیں، پھر 50 نمازوں سے 45 کرتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں، جاؤ اور کم کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی جاتے گئے، 5 نماز کرتے گئے، موسیٰ سے ملاقات کرتے گئے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئے تو 10 نمازیں بچ کر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر حضرت موسیٰ سے کہا اب میرے پاس 10 نمازیں کی مقدار بچی ہوئی ہیں، تو حضرت موسیٰ نے کہا اتنی بھی تمہاری قوم نماز پڑھ نہیں سکتی، اور جاؤ اور کم کر کے آؤ۔ پھر اللہ کے نبی آسمان پر گئے، اللہ سے ملاقات کی کہ اے اللہ یہ نمازیں بھی بہت کچھ زیادہ ہیں، اس میں سے اور تھوڑی تخفیف فرما دینا۔ اللہ نے کہا یہ 5 نمازیں ہیں، اس کو لے کر جاؤ۔ پھر آئے، حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے کہا
اتنی بھی تمہاری قوم کے اندر پڑھنے کی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، جاؤ اور اللہ سے کم کر کے واپس آ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کے پاس دوڑ رہا ہوں، واپس آ رہا ہوں، یہاں تک کہ اللہ نے 50 نمازیں دی تھی، اب میرے پاس صرف 5 نمازیں ہیں، اب مجھے اللہ کے دربار میں جانے سے شرم آتی ہے۔ اپنی امت کی خاطر 45 نمازوں کو کم کیا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اب مجھے اللہ کے پاس جانے سے، اللہ کے پاس اپنا چہرہ دکھانے سے شرم آتی ہے کہ کہیں 5 نمازیں میری امت اس پر عمل نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے کہا میرے محبوب جو میں نے دیا ہے، 50 نمازوں کو میں نے دیا ہے، یہ تمہارے رب کا وعدہ ہے، بس 5 نمازیں اپنی امت پر جا کر دے دینا، 50 کا ثواب میں دوں گا۔ تو نماز بہت ہی اعلیٰ قسم کی چیز ہے، اگر نماز کی تفصیل میں جائیں تو سارا وقت اسی میں لگ جائے گا۔ اور دوسری بات دیکھیں، جو ہم رمضان المبارک میں نماز پڑھتے ہیں، ہم روزانہ جو بندہ بھی عشاء کی نماز کے ساتھ 20 رکعت تراویح کی پڑھتا ہے، گویا کہ وہ 80 فرائض کو انجام دے رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اللہ ہمیں کیا دے رہا ہے۔ اور دنوں میں تو غیر رمضان میں بندہ عشاء کی ایک فرض پڑھتا ہے، پھر نوافل کر کے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے، صرف بندہ رمضان المبارک کے اندر ایک فرض پڑھتا ہے، 20 تراویح پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 80 فرائض کا ثواب دیتے ہیں۔ مصلی پہ عشاء کی نماز ایک پڑھتا ہے تو اللہ 70 دیتے ہیں اس کا بدلہ، پھر ایک جو ہم سنت پڑھتے ہیں تراویح کی ایک نماز 2 رکعت کی، اللہ اسے پھر سارے نوافل کو لے کر ساری سنتوں و تراویح کی 10 نمازوں کو، یعنی رکعتیں 20 ہیں، نمازیں 10 ہیں، تو ان 10 نمازوں کو اللہ فرض میں بدل دیتا ہے۔ تو فرض کے جو 70 فرائض تھے وہ 70 ہو گئے، تراویح کی جو نمازیں تھیں وہ 10 ہو گئیں، کل لے دے کر کے جو بندہ تراویح کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 80 نمازوں کا اجر دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس تراویح پڑھنے کے وقت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ کاروبار ہمیں روک رکھے ہیں، ہمیں ہمارا بیپار روک رکھا ہے، ہم ہوٹل کے اندر اگر جائیں 2 منٹ چائے پینے کے لیے آدھے سے زیادہ گھنٹہ ہم وہاں پر وقت نکالتے ہیں، یہ تو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے پیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بلا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلیم دی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہسپتال میں جائیں، کیوں میں جائیں، راشن لینے جائیں، ریلوے اسٹیشن میں جائیں، گاڑی کا انتظار کرنے کے لیے لگ بھگ 2 گھنٹے لگ جائیں گے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے آؤ میرے دربار کے اندر، میں تمہیں ہر چیز دینے کے لیے راضی ہوں، تیار ہوں، لیکن بندہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں دوسرے جگہ جا کر کے وہاں پر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ان جگہوں کو آباد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسجد میں آ کر اللہ کی بڑائی سننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ دوسری صفت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو جو قائم کرتے ہیں وہ بھی متقین ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا جو مہینہ دیا ہے، یہ انتہائی قیمتی مہینہ ہے۔ اگر ہم رمضان کو مکمل طور پر استعمال کریں، صبح کا روزہ رکھ کر رات کی تراویح پڑھا کریں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پچھلے 11 مہینے کے سارے صغائر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کبائر بھی معاف کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب بولی لگنے لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فروخت کیا جانے لگا کہ یوسف کی اب قیمت کون لگائے گا، تو سارے لوگ آئے، مالدار آئے، تاجر آئے، بڑے بڑے عہدیدار آئے، کیوں؟ یوسف کو خریدنے کے لیے۔ وہاں پر ایک بوڑھیا بھی آئی، ساروں سے تحقیق کی گئی، تمہارے پاس یوسف کو لینے کے لیے کیا ہے؟ کسی نے کہا اتنا مال ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اتنی پونجی ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اتنا رقم ہے۔ بڑھیا سے پوچھا گیا مائی جان تیرے پاس کیا ہے؟ تو نے یوسف کو لینے کے لیے لائن میں آ کر کھڑ گئی ہے۔ تو اس نے کہا میرے پاس صرف کھجور کی 2 گھٹلیوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ تعجب ہوا، پوچھا اتنے بڑے مالدار ہیں، تاجر ہیں، یوسف کو خریداری کے لیے، تیرے کھجور کی 2 گٹلیوں سے کیا کام بنے گا؟ تو اس بوڑھی ماں نے کہا میں جانتی ہوں کہ یوسف کے خریدار مالدار ہیں، تاجر ہیں، روپے پیسے والے ہیں، بڑی رقم لینے کے والے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میری کھجور کی گھٹلیوں سے کوئی کام نہیں بنے گا، لیکن اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا اے بوڑھیا جب یوسف کی بولی لگ رہی تھی، سارے تاجر آ رہے تھے، مالدار آ رہے تھے، تو کیوں نہیں آئی؟ تو اس وقت میں اللہ سے کہوں گی اے اللہ جتنی میری طاقت تھی، جتنی میری سکت تھی، میں اس کو لے کر یوسف کی خریدار بننے کے لیے لائن میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ تو خود وہ بوڑھی کہتی ہے صرف میری اس کھجور کی گٹلیوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت کر دے۔ تو ٹھیک اسی طرح رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حوالے کیا۔
ہم ایک مہینہ بھرپور اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو روٹے ہوئے اپنے رب کو منا لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹی سے مہینے کے بدولت ان کے اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے 11 مہینوں کی بخشش کر سکتا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو الذین یؤمنون بالغیب، ایمان رکھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر باتوں کو ایمان رکھ کر کے ان پر عمل کرنا ہے، پھر آگے ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، پھر تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ومما رزقناہم ينفقون، تیسری چیز یہ ہے کہ نیک بندوں کی عادت یہ ہے کہ جو چیز میں نے ان کو دی ہے، روزی دی ہے، اس میں سے کچھ اٹھا کر وہ دوسروں کے لیے دیتے ہیں۔ ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، ایک کا ڈبل ملنے والا ہے، سیزن کا مہینہ ہے، ایک کا 70 ملنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے انہیں روزی دی ہے اس میں سے کچھ، مما کہتے ہیں تھوڑا مقدار، سب کا سب دینا نہیں ہے، صرف تھوڑا سے مقدار لوگوں کو، غریب کو ڈھونڈے، مسکین کو ڈھونڈے، غربا کو ڈھونڈے، ان کے اندر تقسیم کریں۔ یہ ڈھونڈنے اس لیے ہے کہ بہت سارے ایسے لگتے ہیں، دیکھنے سے اس کے چہرے پر جو غربت کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن کسی سے سوال کرنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لا يسألون الناس الحافا يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ انہی دوسروں کے پاس جا کر ہاتھ پھیلانا انہیں پسند نہیں ہے، لیکن دوسرے جاہل قسم کے لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو مالدار ہے، یہ تو غریب نہیں ہے۔ وہ مالدار نہیں، غریب ہوتے ہیں، لیکن انہی دوسروں کے پاس جا کر ہاتھ پھیلانا انہیں پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے جو مال تم دوسروں کو دو، چاہے تھوڑا ہی صحیح لیکن عمدہ قسم کا دو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ جو چیز تم گھر کے اندر پکاتے ہو، جو چاول تم کھاتے ہو، ایسی چیز دوسروں کو دو۔ ہماری عادت ہوتی ہے کہ 2 دن کا کھانا سٹاک ہوتا ہے، سالن سٹاک ہوتا ہے، اب وہ سالن جانے کے قریب ہو گیا، یعنی اترنے کے قریب ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی پڑوسی ہے تو اسے لے جا کر دے کر کے آنا، اس کا پیٹ بھر جائے۔ ہماری ایمانی حمیت ہے، اسلامی حمیت یہی ہے ہمارے اندر کہ ہم اپنا بچا کچا سارا جو اترنے والا کھانا ہے، سالن ہے، وہ دوسروں کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دربار میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ میں جو لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے، بالکل گاؤں کو چھوڑ کر کے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آ کر کے پڑے ہو جاتے، جنہیں تاریخ میں اصحاب صفہ کہا گیا ہے کہ وہ صفے کے چبوترے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑے رہتے۔ ان کے بارے میں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کوئی بات بتا کر جاتے تو شام تک اس کو یاد کرتے، احادیث یاد کرتے، نمازوں کے احکام یاد کرتے، کھانے کے لیے کوئی کھانا میسر نہیں آتا۔ انصاری لوگ لے جا کر کے کھجوریں اس چوکھٹ کے سامنے کھجوروں کو لٹکا دیتے، تمیز نہیں کرتے کہ اچھے کھجور ہیں، کوالٹی والے ہیں یا گھٹیا قسم کے، جو ملتا لے کر آ کر کے واپس وہاں پر رکھ دیتے، چونکہ اصحاب صفہ بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلا دیں۔ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کو نازل کیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کیا یہی حیثیت ہے علم دین حاصل کرنے والوں کی، اللہ کے رسول کے دربار میں پڑے رہنے والوں کی یہی حیثیت ہے کہ تم نامعلوم کر کے ردی کھجور بھی، گھٹیا کھجور بھی لے کر ان کے سامنے لے کر جاؤ؟ کیا تم کھا سکتے ہو یہ کھجوریں جو تم ان کو کھلانے کے لیے چلے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے جو بھی تم چیزیں دینے کے لیے تھوڑا سا نہ صحیح لیکن وہ عمدہ اور کوالٹی والا ہونا چاہیے۔ اور اصحاب صفہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان دین کی خدمت کے لیے اور دین حاصل کرنے کے لیے اس طرح پڑے رہتے تھے، ہمیں کھانے کے لیے کھانا نہیں ملتا، میں بھوک کی اتنی شدت مجھ پر طاری ہو جاتی تو میں زمین کے بل لیٹ کر گر پڑتا، اوندھے منہ زمین پر پڑا رہتا، مسجد سے آتے، مسجد نبوی میں لوگ نماز پڑھ کے واپس نکلنے لگتے تو میں نیچے پڑا ہوا رہتا، تو لوگ مجھے پاگل کہہ کر، مجنون کہہ کر مجھے پیر رکھ کر دبا کے آگے نکل جاتے ہیں، حالانکہ میں مجنون نہیں تھا، حالانکہ میں پاگل نہیں تھا، بھوک نے مجھے اتنا ستایا کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہوں۔ ایسے وقت میں وہ صحابہ کھجوریں لا کر دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کو نازل کیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو تم کھانا چاہتے ہو پسند کے ساتھ وہی دوسروں کو کھلایا کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا موقع ہاتھ ہمارے دیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگوں کی زکاتیں باقی ہیں، صدقات باقی ہیں، خیرات باقی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق باقی ہیں، تلاش کرے، ڈھونڈے کہ میرا پڑوسی کوئی ایسا ہے جو دیکھنے میں وہ غربت والا معلوم نہیں ہوتا لیکن وہ حالات سے دوچار ہے، تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے اپنا پیسہ ان پر لگائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا ہے متقین کی صفت میں ہم کو بھی اس میں شمار کر لے گا۔ تو جتنی آیتیں آج کی تلاوت کی ہیں اس کے اندر 3 بنیادی باتیں بنائی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب،
ایمان والا ہے، وہ ہے متقی، وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچا ماننے کے بعد اس پر عمل کرے۔ پھر آگے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرے۔ نماز کو پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ میں اور آپ جس طرح نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھنا ہے، اللہ نے جو کہا ہے وہ نماز پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا ہے۔ پھر تیسری صفت جو بیان کی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے ہمیں سرمایہ دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، اس میں سے جو اچھی قسم کی کوالٹی والی ہے وہ اٹھا کر کے ہم غریبوں کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص رمضان المبارک کا مہینہ ہے، نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر۔